آج کا یہ ویڈیو خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے، تو آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ میں جو کلیہ دینے جا رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، نہ صرف خواتین کے لیے تو آف کورس بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن مردوں کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو بات آج میں کرنے جا رہا ہوں۔ میری کچھ باتیں یقیناً آپ کو آفینڈ کریں گی، لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں انالیسس کر کے ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں، اچھی لگے بری لگے جو بھی لگے اس میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک قبائلی نظام ہے ہمارا، اور اس میں ابھی تک اسلام پہنچ نہیں پایا، اور فیوچر میں بھی کوئی چانس نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلام پہنچے گا۔ 1400 سال میں بس چند چیزیں پہنچی ہیں۔ اب چیزیں وہی پہنچی جو کہ اس معاشرے میں پہلے سے موجود تھیں، اس کو ہم نے اور سخت کر لیا، اور اس میں عورتوں کے لیے جو مصیبت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اسلام کی وہ چیزیں کچھ ویسے ہی کچھ توڑ مڑوڑ کے پیش کر دی گئی جس میں عورت اور پستی ہو، تو وہ ہم نے پیش کر دی، اور جس میں عورت کے حقوق تھے یا کچھ تھے وہ ہم نے دبا لی ساری چیزیں۔ وہ اسلام ابھی تک نہیں پہنچا، نہ آئندہ کبھی پہنچنے کا مجھے کوئی چانس نہیں نظر آتا پاکستان میں خاص کر۔ مثال کے طور پہ وہ احادیث یا وہ ارشادات نہیں پہنچے جس میں عورت اور مرد کا علم حاصل کرنا ایکولی امپورٹنٹ تھا، وہ نہیں پہنچی۔ عورت خود کسی کو نکاح کا پیغام دے سکتی ہے، وہ بھی بات ابھی تک نہیں پہنچی۔ سب سے بڑھ کے عورت وراثت کی حصے دار ہے، یہ بات بھی ابھی تک نہ پہنچی ہے، نہ آئندہ پہنچے گی کبھی۔ عورت کو عیدگاہ جانا چاہیے ضروری، یہ بھی نہیں پہنچی، آئندہ بھی نہیں پہنچے گی۔ لیکن وہ باتیں پہنچ گئیں جہاں پہ عورت کو مزید دبایا جا سکتا تھا کہ عورت کا اگر بال نظر آ جائے تو عورت کو جناب پتہ نہیں تیزاب میں نہلا دینا چاہیے، اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں وہ پہنچ گئیں ساری۔ تو وہ پہنچی کیا، جو روایات تھیں ان کو اور مزید اس میں چار چاند لگا دیے۔ تو یہ عورت کے ساتھ پاکستان میں بہت ایک بڑا پرابلم ہو گیا۔ خیر، عورت کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کی سیکیورٹی، اور وہ سیکیورٹی کیوں امپورٹنٹ ہے بڑی لمبی بات، لیکن اس کا برین ٹوٹل ایسا ڈیزائن ہوا ہے کہ وہ سیکیورٹی اورینٹڈ ہے۔ اور اگر عورت کی عزت کمپرومائز ہو جائے، کسی وجہ سے عورت کمپرومائز ہو جائے، تو پھر وہ ختم شد ہو جاتی، بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، دماغی طور پہ خاص کر۔ اب اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہی کوئی حادثے کے طور پہ اس کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہو جائے، یعنی کہ ایک حملے کے نتیجے میں، اور کبھی کچھ ہے کہ وہ کسی کے چنگل میں آ جائے، تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے معاشروں میں یہ ہوا کہ عورت کو بھائی تعلیم نہ سکھاؤ، کیونکہ اگر یہ اسکول میں اس نے پڑھنا لکھنا سیکھا تو یہ خط لکھے گی، باہر کسی بھی صورت اسے نہ نکلنے دو، پڑھائی لکھائی بالکل نہ کرنے دو، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو عورتیں پڑھ جاتی ہیں، جو لڑکیاں پڑھ جاتی ہیں، وہ پھر تھوڑا دیر سے شادی کو ترجیح دیتی ہیں، چیزوں میں آرگیو کرتی ہیں، باپ کی اور ماں کی ہر چیز پہ آمنا وہ صدقنا ویسے نہیں کہتی، جو کہ ایک عام جاہل لڑکی کہہ لیتی ہے، یا جاہل لڑکی کو زیادہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ باحیا ہوتی ہے۔ جو کالج یا یونیورسٹی میں جاتی ہیں لڑکیاں، وہ وہاں کی لینگویج اور وہاں کا ڈریس کوڈ اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، تو تعلیم کو بہت ڈسکریج کیا گیا۔ دوسرا، فائنینسز کو بھی بڑا ڈسکریج کیا گیا، عورت کو مہر ہمارے یہاں نہیں ملتا، آئندہ بھی نہیں ملے گا، وراثت نہیں ملتی، آئندہ بھی نہیں ملے گی، تو اس کو فائنینشلی بڑا تباہ کیا گیا۔ اور تیسری تھی اس کی توجہ، تو توجہ بھی عورت کو کم دی گئی۔ تو کلیہ جو میں بتانے جا رہا تھا کہ عورت کو اگر آپ نے سیکیور کرنا، کون سی لڑکیاں ہیں، کون سی عورتیں ہیں جن کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے، جن کی عزتیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں، جو خود کمپرومائز ہو جاتی ہیں، تو اگر یہ تین چیزیں بتا رہا ہوں، اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز جتنی زیادہ جو چیز پائی گئی عورت اتنی زیادہ کمپرومائز ہو جائے گی۔ تو نمبر 1، اگر عورت جاہل ہو تو اس کے کمپرومائز ہونے کا بہت چانس ہے، جاہل عورت کمپرومائز ہو جائے گی۔ نمبر 2، غریب یا فائنینشلی کمزور، جس کو مال کی پیسوں کی ضرورت ہو، جس کو چیزوں کی ضرورت ہو، وہ کمپرومائز ہو جائے گی۔ اور نمبر 3، توجہ کی طلبگار، جس کو فیملی میں پراپر کوئی مقام یا اہمیت نہ ملتی ہو، یہ عورت
کمپرومائز ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ چنگلوں میں پھنس جاتی ہے 2 نمبر مردوں کے، یا جو ٹیلی فونوں پہ شکاری گھوم رہے ہیں، ہر معاشرے میں شکاری گھوم رہے ہیں. میرے ذہن میں ایسی 1-2 نام آ گئے تھے، لینا نہیں چاہ رہا، وہ سیاسی نام ہو جائیں گے. خیر، تو پلے بوائش پرسنالٹیاں ہر طرف گھوم رہی ہیں، ہر طرف مرد انتہائی، ہمارے جیسے معاشروں میں انتہائی بد کردار، کوئی کریکٹر نہیں ہوتا مرد کا. اور ہم جیسے ڈیولپ ہوئے ہیں پاکستان میں، موقع کی تلاش میں لگا ہوا ہے ہر مولوی سے مراد واقعی مولوی نہیں، مطلب اوپر سے مولوی دکھ رہے ہیں، اندر سے بس اللہ معافی ہیں سارے. تو جس عورت میں اگر یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئیں، وہ تو تباہ و برباد ہو گئی. یعنی کہ وہ جاہل بھی ہو، مالی طور پہ کمزور بھی ہو، اور گھر میں بھی اس کی کوئی سنتا ہی نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، اسے بوجھ سمجھا جاتا ہو. تو یہ 3 چیزیں اگر جمع ہو گئیں، اب ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عورت کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کے سارے راستے بند ہیں. وہ مہر کی حصے دار نہیں ہے، وہ بزنس کرنے کے جوگی نہیں ہے. عورت نوکری کے لیے نکلتی ہے تو وہاں تو اسے ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسرا آ جائیں تعلیم کو بھی ہم عورت کی، خاص کر قبائلی معاشروں میں عورت کی تعلیم کو برا سمجھا جاتا ہے. یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر عورت کو تعلیم کے لیے چھوڑ دیا تو وہ موڈ ہو جائے گی، اور موڈ کا مطلب بد کرداری ہوتا ہے. اور عورت کی تیسری توجہ، تو توجہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے معاشروں میں بیٹا بیٹا بیٹا، بیٹی ایک بوجھ، بیٹا جو ہے وہ سر کا تاج. اس کی وجہ ہے قبائلی معاشروں میں، ان چیزوں کی وجوہات ہیں کہ کیوں یہ ایسا سمجھا جاتا ہے، وہ بڑی ڈیٹیل ہے. تو ان 3 چیزوں پہ غور کریں کہ کوئی عورت ہے اگر اس میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ ڈینجر میں ہے. اب یہ مردوں کے بھی سوچنے کی چیز ہے کہ اگر آپ کی محرمات، آپ کی بیٹی، بہن، ماں، کوئی بھی، اس میں یہ 3 چیزیں تو نہیں پائی جاتی، تو اب ان 3 چیزوں میں سے 2-3 چیزیں تو تقریباً مالی استحکام فری نہیں ہے. مالی استحکام کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا، لیکن آپ تعلیم اور توجہ تو دے سکتے ہو. تو جو لوگ اپنی عورتوں کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو توپیں لے کے کھڑے ہونے کے بجائے ان کے اوپر پابندیاں لگانا اور فلانے کرنے کے بجائے، جو کہ زیادہ عرصے چل نہیں سکتی. خود عورت کیونکہ اندر سے ویک ہے، وہ کمپرومائز ہو جائے گی. آپ کو ان چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی. عورت کو تعلیم دو، عورت کو مالی استحکام دو، اور عورت کو توجہ دو. اللہ حافظ.